السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، اس وقت کی بڑی خبر ہمیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ نیشنل کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس NCPCR کے چیئرمین پریانک کانوگو کے ذریعے دینی مدارس اور جامعت اوپن اسکول کو بدنام کرنے کے خلاف جمعیت علماء ہند نے سخت قدم اٹھایا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اس سلسلے میں صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود اسد مدنی کی طرف سے معروف وکیل ورندا گرور نے مذکورہ چیئرمین کو خط لکھ کر 7 دن کے اندر تحریری طور پر اپنا بیان واپسی لینے کا مشورہ دیا ہے، ورنہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ واضح ہو کہ 13 مارچ کو شری کانوگو نے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف اوپن اسکول یعنی NIOS کو خط لکھ کر جمعیت علماء ہند کے تعلیمی ادارے جمعیت اوپن اسکول کی مہم کو منظم جرم سے تعبیر کیا تھا، نیز اس پر بیرون ملک سے فنڈ حاصل کرنے بالخصوص پاکستان سے تعلق ہونے کا بے بنیاد الزام عائد کیا تھا۔ اس سلسلے میں چیئرمین نے ایک ٹی وی چینل پر بھی اس الزام کا اعادہ کیا۔ اس کے علاوہ مذکورہ چیئرمین دینی مدارس کو بدنام کرنے اور ان کے خلاف بیہودہ الزامات عائد کرنے میں بھی پیش رہتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلے کہ نوٹس میں صاف کہا گیا ہے کہ جمعیت علماء ہند جیسی تاریخی اور وطن پرور جماعت کو بدنام کرنے اور اس پر جھوٹے الزامات عائد کرنے کی کوشش کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے، نیز اتنے بڑے عہدے پر بیٹھے شخص کے لیے یہ زیبا بھی نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند کے صدر نے اس نوٹس کے ذریعے لگائے گئے بے بنیاد الزامات کی تردید کی ہے۔ مختلف میڈیا چینلز کے ذریعے پھیلائے گئے ان الزامات نے جمعیت اوپن اسکول کی ساکھ کو متاثر کیا ہے، جبکہ یہ ادارہ پسماندہ کمیونٹیز خاص طور پر مسلم اقلیت کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کے لیے وقف ہے۔ خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ ایکٹ مدارس، ویدک پاٹھ شالوں اور بنیادی طور پر مذہبی تعلیم دینے والے دیگر اداروں پر لاگو نہیں ہوگا۔ اس طرح مدارس کے جواز کو ملک کے آئین کی دفعہ 29 اور 30 میں بھی قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے، نیز ریاستی سطح کے مختلف قوانین ہیں جو مذہبی تعلیم کے ان اداروں کو تسلیم کرتے ہیں۔ مزید برآں قانونی طور پر مقرر کردہ چیئرپرسن ہونے کے ناطے بچوں کے خلاف منظم جرائم جیسے جملے کا انتخاب بہت ہی افسوسناک اور جمعیت علماء ہند کو بدنام کرنے والا عمل ہے۔ مذہبی تعلیم دینا اقلیتوں کا بنیادی حق ہے، دیگر مذاہب کی طرف سے بھی مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اور ادارے قائم کیے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے صرف دینی مدارس کو نشانہ بنا کر عصبیت کا ثبوت دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آگے صفائی دیتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے کہا ہے کہ جہاں تک مالی معاملات کا تعلق ہے تو چیئرمین نے فنڈز اکٹھے کرنے کو پاکستان سے وابستہ کیا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جمعیت علماء ہند کسی بھی غیر ملکی تعاون کے لیے فورن کنٹریبیوشن ریگولیشن ایکٹ 2010 پر سختی سے عمل پیرا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کے پاس وزارت داخلہ کے ذریعے تجدید شدہ FCRA سرٹیفکیٹ ہے۔ یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کسی رقم کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ FCRA قانون کا معاملہ NCPCR کے دائرۂ اختیار سے باہر ہے، اس کے باوجود انہوں نے پاکستان کا نام لے کر اپنی حدوں کو پار کیا ہے۔ ان کی باتوں کی جڑیں جھوٹ، قیاس اور ناقابل یقین دعووں پر مبنی ہے۔ جمعیت علماء نے میڈیا کو بھی متوجہ کیا ہے کہ وہ ایسے جھوٹے بیانات کو جاری کرنے سے گریز کرے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کو بدنام کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، یہ اس وقت کی بڑی خبر تھی جس کو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔